اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں دو باتوں کا بیان ہوگا۔ نمبر 1، آیات السائلین کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش کا بیان ہوگا۔ کل کے درس میں آپ نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کو، پھر ان کی تعبیر کو، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کو کہ میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، یہ والا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے وہاں تک کوشش کرتا ہے جانے کی جہاں تک خون چلتا ہے۔ انسان کے جسم میں جہاں تک خون دوڑتا ہے شیطان وہاں تک جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ حدیث بیان فرمائی نا جی، تو اس کا بھی پیچھے ایک پس منظر تھا۔ وہ پس منظر یہ تھا، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر رمضان کے مہینے کے اندر مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مشورہ کیا کہ حضور کے پاس جاتی ہیں ملاقات کے لیے، ملاقات کر کے واپس آ جاتی۔ تمام بیویاں آئیں، حضور سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے چلی گئیں۔ ایک بیوی پیچھے رہ گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے تو تھوڑا سا وقت زیادہ گزر گیا۔ تو حضور نے فرمایا تم اپنے حجرے میں جاؤ، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور ان کا حجرہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا، حضور کی بیویوں کے حجرے لائن پہ لگی ہوئی تھی، تو وہاں پر ان کے حجرے کے اوپر چاندنی کم تھی۔ حضور نے فرمایا میں یہاں سے دیکھتا ہوں، آپ جاؤ۔ اب وہ جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر پھر اپنے راستے پہ چل پڑے۔ حضور نے انہیں آواز دی کہ کون ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسید بن حضیر ہوں اور یہ میرے ساتھ عباد بن بشر ہے۔ یہ دو صحابی تھے نا جی، ان کا بڑا جنان قسم کا یارانہ تھا، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، چلتے تھے، پیتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے تو ساتھ جاتے تھے۔ یہ ان کا بڑا زبردست گہرا تعلق تھا۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ عورت جو جا رہی ہے اس کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میری بیوی تھی۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے استغفر اللہ یا رسول اللہ، ہمارے ذہن میں خیال ہی نہیں آ سکتا، تصور ہی نہیں آ سکتا کہ آپ کے بارے میں ہم ایسا سوچیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے جہاں تک خون دوڑتا ہے نا یہ شیطان بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بلایا اس لیے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ نہ آئے، خیال نہ آئے، شیطان آپ کو یہ پٹی نہ پڑائے کہ رات کا وقت ہے حضور کس عورت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بلایا اور بتایا یہ میری بیوی تھی یہ۔ تو فرمایا شیطان انسان کا کھلم دشمن ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نا جی، والدین کو اپنے سب سے چھوٹے بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اور یہ محبت کا ہونا یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے ان کے ساتھ محبت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت نہ ہو تو پھر بندہ ان کی پرورش ہی نہ کر سکے جی۔ دیکھو بڑے بچے ہوں گے، ظاہر بات ہے کمائی والے ہوں گے یا اپنے آپ کو سنبھالنے والے ہوں گے، وہ والد کو لا کر پیسے دیں گے یا خوش کریں گے تو باپ تو انہی کے ساتھ خوش ہو جائے گا، تو باپ پھر ان کی تربیت نہیں کر سکے گا۔ تو ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ساتھ صغر سنی کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے محبت تھی۔ دوسری وجہ اس کی یہ بھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھی جی،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو دوسری شادی کی تھی نا رحیل، تو وہ ان کی ماسی تھی، خالہ تھی، اور خالہ بھی چونکہ کیا ہوتی ہے جی ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ سکی ماں نہ ہو تو پھر وہ محبت، وہ نخرے برداشت نہیں کیے جاتے، تو اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف اور بنیامین سے محبت تھی۔ اور تیسری وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اس کا وہ خواب سن لیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت اس وجہ سے تھی کہ اللہ رب العزت عن قریب میرے اس بیٹے کو بڑی عظمتوں سے نوازے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات اور یہ خیال تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے ان بچوں کا خیال کرتے تھے، خیال کیا کرتے تھے کہ ان کے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، ہر وقت انہی کا خیال ہوتا تھا۔ تو بھائیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ چلو جی شکر ہے جی جان چھوٹ گئی ہے، ہاں ہمیں ان کی پرورش نہیں کرنی پڑتی، ہمیں انہیں دیکھ بھال نہیں کرنی پڑتی، ہمیں انہیں کھلانا پلانا نہیں پڑتا، ہمیں انہیں دلانا نہیں پڑتا، اور والدین کی خدمت کر رہے، تو ہم تو بچے ہوئے جی۔ لیکن الٹا اب شیطان نے ان کے اندر کیا کر ڈالا جی؟ وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ یہ ڈالا، دیکھو تم بڑے ہو، کوئی جاتا ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے، محنت مشقت کا کام ہے، کوئی جاتا ہے دانے پسوا کر لاتا ہے جی، آٹا بنوا کر لاتا ہے، کوئی جاتا ہے پٹیوں کے اندر ہل چلاتا ہے جی، کوئی جاتا ہے بکریاں چراتا ہے جی، تم میں سے ہر بندہ کام کاج کرتا ہے، اور یہ باپ کے اتنے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، نہ کام کرتے ہیں نہ کاج کرتے ہیں، باپ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، ہم کماتے بھی ہیں اور والد کو آ کر کھلاتے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، باوجود اس کے کہ والد ہم سے محبت نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالا جی۔ اب یہ کھڑک دل میں پیدا ہوئی نا جی، شیطان ایسی چیز ہے نا جی، کہنے لگے یہ یوسف کو کیا کرو جی، راستے سے ہٹاؤ۔ اب ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا جی، مشورہ یہ کیا کہ کسی طرح یوسف کو والد صاحب کی نظروں سے ہٹایا جائے، اس کو دور کیا جائے، اور والد کی محبت ہم لے لیں جی، یا یوسف کی جگہ ہم لے لیں، تاکہ یوسف کا کانٹا ہی دور کیا جائے جی۔ اب سب نے کہا کہ مشورہ دیا جائے جی، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، تو کسی نے کہا کیا کیا جائے جی، اس کو قتل کیا جائے جی۔ ان میں سے جو بڑا تھا یہودا نا جی، اس نے کہا دیکھو اگر راستے سے یہ ہٹانا ہے تو پھر قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے جی، پھر اس طرح کرتے ہیں اس کو جا کر کسی بیابان جگہ میں چھوڑ آتے ہیں، یا کسی اور جگہ پہ لے کر چلے جاتے ہیں، تاکہ نہ یہ یوسف رہے گا اور نہ اس کا قتل ہم پر آئے گا اور نہ ہم پر گناہ ہوگا۔ لیکن چونکہ باپ کی نظروں سے اس بیٹے کو دور کرنا بھی کیا ہے جی، گناہ ہے، اور اس کو غائب کرنا بھی کیا ہے جی، گناہ ہے، تو کہنے لگے اس کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد توبہ کر لیں گے، نیکوکار لوگ بن جائیں گے۔ اب انہوں نے یہاں پہ مشورہ کیا جی، کیا مشورہ کیا؟ یوسف کو باپ سے جدا کیا جائے یا قتل کیا جائے جی۔ ایک جگہ پہ مشورہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا، گمشدہ کرنے کا، اور ایک طرف یعقوب علیہ السلام، یہاں پہ مشورہ ہو رہا ہے، اور زندہ جینا جاگدہ پیغمبر نہیں پتا کہ میرے بیٹے یوسف کے بارے میں کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ دیکھو زندہ پیغمبر ہے، اس کو غیب کا علم نہیں ہے کہ میرے بیٹے یہ جو 10 ہیں میرے یوسف کو قتل کرنے پہ در پہ ہیں۔ اور دوسری بات حاضر ناظر بھی نہیں ہے، حاضر ناظر ہوتے ہیں نا جی، تو ادھر بیٹے اگر مشورہ کرتے نا تو یعقوب علیہ السلام کہتے اوئے کیا کر رہے ہو، ہمیں یہاں پہ موجود ہوں، تم یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ یعقوب علیہ السلام زندہ ہیں اور ایک ہی بستی کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن یعقوب کو پتہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اگر اللہ بتانے پہ آئے تو بتاتا ہے، وگرنہ بتانے پہ نہ آئے تو کوئی غیب ہو نہیں جانتا، اور نہ پیغمبر غیب دان ہوتا ہے اور نہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ مشورہ کیا، میٹنگ کی، اور یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے ابا جان لا تأمنا، آپ ہمارے اوپر اطمینان کیوں نہیں کرتے ہو، آپ کو ہم پر یقین کیوں نہیں ہے کہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم تو دل و جان سے اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کی محبت اس کے ساتھ زیادہ ہے،
تو ظاہر بات ہے ہمارا بھائی ہے تو ہم بھی اس کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا آپ اس طرح کریں، کل اس کو ہمارے ساتھ چھوڑیں، وہ کھلے جنگلات میں جائیں گے، وہاں پر میوے کھائیں گے، پھل کھائیں گے، اور وہاں پر کھیلے گا کودے گا۔ یہ گھر کے اندر 24 گھنٹے بند رہتا ہے جی، باہر کی آب و ہوا لگے گی، جنگل کی آب و ہوا لگے گی، جسم کے اندر طاقت آئے گی، جسم کھلے گا۔ فوائد بیان کیے جی، طرح طرح کے فوائد بیان کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا بی، فرمایا میرے نور نظر کا، میرے دل کے ٹکڑے کا، میرے جگر کے ٹکڑے کا میری آنکھوں سے دور ہونا یہ بات مجھے غمگین کر دیتی ہے جی۔ پہلے تو یہ ہے یوسف کا میری آنکھوں سے دور ہونا یہ مجھے کیا کرتا ہے جی، غمگین کرتا ہے، اور مجھے خوف ہے ان یاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا لے گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا، مفسرین فرماتے ہیں اس وقت کنعان کے اندر بھیڑیوں کی کثرت تھی جی، اس علاقے کے اندر بھیڑیے بہت زیادہ تھے، تو فرمایا مجھے تو ایک یہ بات غمگین کرتی ہے کہ اس کا میری نظروں سے دور چلے جانا، دوسری یہ بات مجھے خوف دلاتی ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم کھیلتے کودتے رہو گے، تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، اگر بھیڑیا آ گیا تم بھاگ جاؤ گے، یہ تو بھاگ نہیں سکے گا، یہ چھوٹا ہے، لہٰذا یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے ابا جان آپ پریشان نہ ہو، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں۔ عصبہ عربی کے اندر عربی لفظ ہے جی، عصبہ کہتے ہیں 10 سے لے کر 70 بندوں کی جماعت کو عصبہ کہتے ہیں جی، اور اگر 70 بندہ نہ ہو تو پھر یہ 10 آدمیوں کے اوپر بولی جاتی ہے، اور وہ 10 کے 10 بھی کیا ہوں جی، طاقتور ہوں۔ کہنے لگے ابا جان ہم طاقتور ہیں، پہلوان ہیں۔ ظاہر بات ہے اس زمانے کے لوگوں کی خوراکیں بھی اچھی تھی تو کھاتے پیتے تھے، کہنے لگے ہم تو طاقتور جوان ہیں، ہماری ہوتے ہوئے بھیڑیا اس کو کھا لے گا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ ابا جان آپ کیا کریں جی، ہمیں اجازت دیں اور یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں جی، 10 بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اسے لے کر جائیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے دوڑائیں گے، کھیل کود ہوگی، تماشا ہوگا، جسم کھلے گا، اور اس کو ہم واپس لے کر آ جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو ان کے دل کے حال کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہوتا نا کہتا نا تم جھوٹ بولتے ہو، تم یوسف کو لے کر جاؤ گے اور اسے قتل کر دو گے، کنویں میں پھینکو گے جی، سامنے پیغمبر ہے جی، اور پیغمبر بھی کون سے ہے، جس کا بیٹا بھی پیغمبر، جس کا باپ بھی پیغمبر، جس کا دادا بھی پیغمبر ہے، لیکن دل کا حال ہو پیغمبر نہیں جانتا۔ جب پیغمبر نہیں جانتا تو بتاؤ دنیا کی کوئی اور ہستی جانتی ہے؟ ہرگز نہیں جانتی۔ اور دوسری بات یہ ہے حاضر ناظر بھی نہیں تھا، اگر حاضر ناظر ہوتے نا کہتے نا دیکھو تم فلاں گھر میں فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تم نے یہ مشورہ میٹنگ کیا تھا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا جی۔ آج کس بدعتی قسم کے مشرک قسم کے لوگ کہتے ہیں نا جی پیغمبروں کو بھی غیب کا علم تھا، اور ولیوں کو بھی تھا، فلانے بزرگوں کو بھی تھا، فلانے کو بھی تھا، آج کل پوڈریوں کو بھی ہے، چرسیوں کو بھی ہے، نجومیوں کو بھی ہے جی، پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہے جی۔ بیٹا اب جدائی کا وقت آ گیا جی، اللہ نے نہیں بتایا یعقوب تیرے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں جی، یہ قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، بھائی لے کر گئے جی۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے اور تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک بھائی نے اٹھایا یوسف علیہ السلام کو کندھے کے اوپر جی، جب یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے نا جی، اس بھائی نے اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینکا، پٹخ دیا جی، اور آگے چل پڑا جی۔ چھوٹے تھے، باگے نہ پہنچ سکے، ایک بھائی کی منت سماجت کی، اس نے کہا باپ کے بڑے لاڈلے لگتے تھے، میں تو خواب آیا تھا۔ تفسیر قرطبی والا کہتا ہے ہو سکتا ہے انہیں یہ خواب معلوم ہو گیا تھا، انہوں نے کہا یہ کل ہم اس کے ماتحت ہوں گے، لہٰذا اس کو وقت سے پہلے کیا کر دو جی، ختم کر دو جی۔ خیر ہر ایک کی منت سماجت کی، مدد مانگی، کسی نے نہ کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا دیکھو تم نے ابا جان کے سامنے بڑی التجائی کی تھی، تم نے وعدے کیے تھے، تم نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہودے کو تھوڑا سا ترس آ گیا، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا دیکھو یوسف کو قتل نہیں کرتے جی،
ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس کو صرف راستے سے ہٹانا ہے نا، باپ کی نظروں سے دور کرنا ہے، لہٰذا کیا کرتے ہیں اس کو کنویں میں پھینکتے ہیں، اور ایسا کنواں ہوگا کہ جو کیا ہوگا جی بیابانوں میں ہوگا، جنگلات میں ہوگا، یا یہ ہے کہ غیر آباد ہوگا، قافلے والے آئیں گے اور اسے اٹھا کر لے جائیں گے جی، اس طرح وہ قافلے والے اس کو کسی اور شہر میں لے کر چلے جائیں گے، وہاں پر یہ غائب ہو جائے گا، یا ایسے کنویں میں پھینکیں گے، یہ قریب کا کنویں ہے، خاردار ہے، کئی عرصے سے بیابان ہے، اس کے اندر بچھو ہیں، سانپ ہیں، ڈسیں گے، کھا لیں گے، اس طرح قتل تمہارے اوپر نہ آئے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر مشورہ کیا کہ کیا کرتے ہیں جی اس کو کنویں میں ڈالا جائے، کنویں میں ڈالا گیا، باقی داستان کل آئے گی۔ اور دوسری بات آیات السائلین، آیات السائلین سے مراد کیا ہے جی؟ مفسرین فرماتے ہیں دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہودیوں اور عیسائیوں کے کہنے کی وجہ سے سوال کیا کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا ملک شام تھا تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے جی؟ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بتایا، قرآن کی صورت میں وحی کر کے بتایا، تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیکھو یہودیوں عیسائیوں، تم نے تورات میں، تم نے زبور میں، تم نے انجیل میں پڑھا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کسی سے سبق پڑھا ہے، نہ کسی سے سیکھا ہے، میرے پیغمبر کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن جو واقعہ پیش آیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائیوں نے جو یوسف کے ساتھ کیا، یہ واقعہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بتایا بطور وحی کی، تو مان لو میرا پیغمبر کیا ہے جی؟ سچا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے جو لوگ توحید پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی کیا ہوتے ہیں جی؟ غیب دان ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو یہ کیا بتاتا ہے کہ کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، کوئی پیغمبر مختار کل نہیں ہوتا جی، یعنی کہ پیغمبروں کو بھی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتا تو یعقوب حضرت یوسف کو کبھی بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ نہ بھیجتے جی، حاضر ناظر ہوتا تو بتاتا کہ تم نے فلان جگہ پہ بیٹھ کر کیا کیا جی؟ یوسف کے خلاف میٹنگ کی ہے۔ اور اگر مختار کل ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے یوسف کو بچاتے، پیغمبر بھی نہیں بچا سکتا جی سوائے اللہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق ہے فی یوسف و اخوتہ، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر آیات، بہت ساری نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف، جب کہا انہوں نے، لیوسف، البتہ یوسف، و اخوہ، اور اس کا سکا بھائی، احب الی ابینا، ہمارے ابا جان کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، منا، ہم سے، ہم اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے، یوسف اور بنیامین بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں طاقتور، ان ابانا، بے شک ہمارا ابا جان، لفی ضلال مبین، البتہ ہے اتحادی غلطی میں۔ اقتلوا یوسف، مشورہ پہلا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر ڈالو، او اطرحوہ، یا اس کو ڈالو، ارضاً، ایسی زمین میں، یخل لکم، کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے ابا جان کی توجہ، وَتَكُونُوا، اور ہو جاؤ، من بعدی، اس کے بعد، قوماً صالحین، نیک لوگ۔ پہلا تو یہ ہے اس کو قتل کر ڈالو، یا یہ ہے کہ اس کو کیا کرو، ایسی زمین کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں سے یہ واپس ہی نہ آ جائے۔ جب واپس ہی نہیں آئے گا، یا یہ ہے کہ قتل ہو جائے گا، تو پھر ظاہر بات ہے والد کچھ دن روئے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا جی؟ ہمارے ساتھ ہی محبت کرے گا جی، پھر کیا کر لینا جی؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر توبہ کر لینا جی، گناہ کر دیے۔ قال قائل، کہا کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، لا تقتلوا، مت قتل کرو، یوسف، حضرت یوسف کو، والقوہ، ڈالو اس کو، فی غیابت الجب، ایک گمنام کنویں کے اندر، گہرے کنویں کے اندر، یلتقطہ، اٹھا لیں گے اس کو، بعض السیارات، بعض قافلے والوں میں سے، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم ایسا کرنے والے۔ دو باتیں یہاں پر اور دیکھیں جی، ایک یہاں پر لفظ آیا ہوا یلتقط، ایک لفظ لقطہ ہے اور ایک لفظ لقیط ہے جی۔ لقطہ عربی کے اندر کہتے ہیں راستے کے اندر گری پڑی چیز کو جی، جاتے جاتے راستے میں کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ عربی کے اندر لقطہ۔ اور ایک ہے راستے کے اندر جاتے جاتے آپ کو بچہ مل گیا جی، چاہے وہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا،
اس کو عربی میں لقیط کہتے ہیں جی۔ لقطے کا حکم یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر راستے کے اندر جو آپ کو چیز ملی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس چیز کا مالک جو ہے نا وہ اس کو ڈھونڈے گا نہیں، یعنی بیکار سی چیز ہے، 1 روپے کی 2 روپے کی ہے جس کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر استعمال کر سکتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری، اگر وہ پڑی ہوئی چیز قیمتی ہے تو اس کے بارے میں امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر 10 درہم سے زیادہ کی قیمت والی چیز ہو تو پھر آپ اس طرح کریں جی، اس کی خوب تشہیر کریں جی، آپ اس کو ضائع ہونے کے خوف سے اٹھائیں اور اٹھا کر اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، اس کو کیا کریں جی، خوب اس کی تشہیر کریں یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے جی، پھر اس کو دے دیں۔ اگر اس کا مالک نہیں ملتا آپ نے خوب تشہیر کی ہے، تشہیر کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتا تو پھر آپ اس طرح کریں، اس چیز کو آپ کسی غریب کے اوپر صدقہ کر دیں اس کے مالک کی نیت کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس کا مالک کسی عرصے کے بعد مل جاتا ہے، 10 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، آپ کو وہ چیز لوٹانی لازم ہے۔ لیکن اگر آپ خود غریب ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو جی، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس آدمی کی طرح جس کو ایک بکری مل گئی یا پیسے مل گئے تو اس نے اعلان کیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، مجھے جس کی نشانی ہوئے کہنے نہیں، اعلان پورا کرنا ہے، مجھے یہ چیز ملی ہے، اگر کسی کی ہے وہ نشانی بتا کر مجھ سے لے کر چلے جائیں۔ یہ تو آ گیا عام ملکوں کا معاملہ ہے جی، لیکن عرب کے اندر ہے جی، مسجد حرام کے اندر ہیں جی، مسجد نبوی کے اندر ہیں، وہاں پر اگر آپ کو کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی مل جاتی ہے نا جی تو وہاں پر آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ وہاں پر آمد و رفت ہوتی ہے، ہر وقت بندہ وہیں سے گزرتا رہتا ہے، اس کا مالک واپس آئے گا، وہاں سے کسی چیز کو اٹھانے کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، لقیط، راستے کے اندر اگر آپ کو بچہ مل گیا جی، حلال کا ہے یا حرام کا ہے جی، آپ نے اسے اٹھایا، اب اٹھانے کے بعد اس بچے کے سرپرست کے طور پر آپ اس کے نادرہ کے آفس کے اندر یا نادرہ کے کاغذات کے اندر یا اس کے بے فارم کے اندر آپ سرپرست کے طور پر اپنا نام تو لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے والد کے خانے کے اندر آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا، جو بندہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور بندے کا نام لکھاتا ہے اپنے والد کے طور پر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں مولانا غریب نواز صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا جی، وہ ایک بندہ تھا ہانگ کانگ میں، اس کو کافی تکلیف ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کوئی بندہ اپنے والد کا نام تبدیل کر کے نا کسی اور کا نام لکھا کر وہ باہر کے ملکوں میں جاتا ہے نا تو اس بندے پر جنت حرام ہو جاتی ہے جی، اور یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے جی، اس بندے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اپنے والد کی جگہ پر کسی اور کا نام لکھاتا ہے، مثال کے طور پر میرے والد صاحب کا نام غلام محمد ہے، اب میں اس نام پر کسی اور کا نام لکھاتا ہوں کہ بھائی فلانا میرا باپ ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس بندے پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور انسان بھی بھیجتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس پر لعنت برستی رہتی ہے، لا يقبل صرفا ولا عدلا، نہ اس کی فرض نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی نفل نماز قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو بچہ آپ کو راستے سے ملے نا جی، وہ بچہ آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے غیر محرم ہے جی، وہ آپ کی وراثت کے اندر مستحق نہیں ہو سکتا جی، آپ اس کی پرورش کر سکتے ہو جی جس طرح بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، بیٹوں والے حقوق آپ اس کو نہیں دے سکتے ہو۔ قالو کہنے لگے یا ابانا، میٹنگ ہو گئی جی، قالو کہنے لگے یا ابانا، ایک ہمارے ابا جان، مالا کا کیا ہے تیرے لیے، اس بات سے مالا کا لا تأمنا، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا 10 نے، انہوں نے پہلے بھی کبھی خباثت کی تھی جی، ٹھیک ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے اوپر یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا۔ لا تأمنا، کیوں نہیں آپ ہم پر اطمینان کرتے جی، آپ کو ہم پر یقین کیوں نہیں ہے، علی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم تو یوسف کے دل و جان سے خیر خواہ ہیں، ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں یوسف سے۔ ارسلو، بیجز کو معنا ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع، وہ کھائے گا، ویلعب، اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کے محافظ ہوں گے، باڈی گارڈ ہوں گے، اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ قال
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک مجھے لا یحزننی البتہ غمگین کرتی ہے ان تذهبوا به اس کو تم لے کر تمہارا اس کو لے کر جانا، میری نظروں سے دور ہو جانا یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میں یوسف کو ہر وقت دیکھتا رہوں جی، اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں نور آتا ہے، دل میں سرور آتا ہے۔ اگر تم لے جاؤ گے تو میری آنکھوں کا نور بھی چلا جائے گا، دل کا سرور اور چین بھی چلا جائے گا۔ اخاف دوسری بات میں خوف کرتا ہوں ان یاکلہ الذئب یہ کہ کھا لے گا اس کو بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون اور تم ہو جاؤ گے اس سے غافل۔ قالوا انہوں نے کہا لئنک لہ الذئب اگر کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، ونحن عصبۃ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، اپنی طاقت کے اوپر گمنڈ تھا۔ انا بے شک ہم اذا لخاسرون اس وقت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به جب وہ لے کر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں، واجمعوا انہوں نے اتفاق کر لیا یہودہ کی بات کے اوپر، ان یجعلوه یہ کہ ڈالیں گے اس کو فی غیابۃ الجب گہرے کنویں کے اندر، گمنام کنویں کے اندر۔ وَأَوْحَيْنَا ہم نے الہام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور بضرور خبر دیں گے آپ کے بھائیوں کو بِأَمْرِهِمْ اس معاملے کے بارے میں، آج تیرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا تو ہم ان کو بتائیں گے کہ تم نے یوسف کے ساتھ یہ کام بھی کیا تھا۔ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس واقعے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔